جنگل میں بہت تیز بارش ہو رہی تھی۔ رانو چڑیا اپنے گھر میں اپنے پتی کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ پتہ نہیں وہ کدھر رہ گئے ہیں، آج سے پہلے تو انہیں آنے میں اتنی دیر نہیں ہوئی۔ تبھی دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ وہ دروازہ کھولتی ہے تو سامنے ٹنکو ایک نئی چڑیا کے ساتھ کھڑا تھا۔ یہ کون ہے اور آپ کہاں رہ گئے تھے؟ میں کب سے پریشان آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ تو نہ کرتی، میں کوئی بچہ نہیں ہوں جو گم جاتا، اور یہ میری پتنی ہے، آج سے یہیں پر رہے گی، اب یہی اس گھر کی مالکہ ہے۔ آپ نے شادی کر لی اور مجھے بتایا بھی نہیں۔ ہاں نا، کیوں بتاتا تجھے؟ کب تک میں تجھ بانجھ کو برداشت کرتا؟ تھک چکا ہوں میں، مجھے بھی بڑھاپے میں کسی سہارے کی ضرورت ہے۔ وہ بالکل خاموش کھڑی تھی۔ ٹنکو جی، آپ نے وعدہ کیا تھا گھر جاتے ہی آپ اسے گھر سے نکال دیں گے۔ ہاں پنکی، مجھے یاد ہے۔ اچھا رانو، تو اب جا یہاں سے۔ لیکن میں کہاں جاؤں؟ میرا آپ کے سوا ہے ہی کون؟ مجھے نہیں پتا، جہاں مرضی جا، لیکن اب تو یہاں نہیں رہے گی۔ لیکن اتنی تیز بارش میں کہاں پر جاؤں؟ مجھے بس آج رات کی مہلت دے دے، میں صبح ہوتے ہی چلی جاؤں گی۔ نہیں ٹنکو جی، آپ اسے ابھی گھر سے نکالیں۔ پھر وہ پنکی کے کہنے پر تیز بارش میں ہی رانو کو گھر سے نکال دیتا ہے۔ کہاں جاؤں؟ سومی بہن کی طرف چلتی ہوں۔ بارش سے سردی بھی کافی بڑھ چکی تھی۔ وہ سردی میں کپ کپاتے ہوئے سومی کے دروازے تک جاتی ہے۔ وہ دروازے پر دستک دیتی ہے۔ ارے اس وقت کون آ گیا؟ میں دیکھتی ہوں۔ رانو، تم اور اس وقت؟ رانو جلدی میں ہی اسے سب کچھ بتاتی ہے۔ بارش بہت ہو رہی ہے، اگر آپ مجھے آج رات رکنے دیں تو میں صبح ہوتے ہی کہیں چلی جاؤں گی۔ نہیں رانو، معاف کرنا رانو، میں تمہیں اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتی، میری ماں آئی ہوئی ہے، ہمارے گھر میں تو پہلے ہی جگہ بہت کم ہے، تم کسی اور کی طرف چلی جاؤ۔ پھر وہ مایوس ہو کر مٹھو کبوتر اور پھر جمی کبوتر کے پاس جاتی ہے، لیکن ان دونوں کا بھی کچھ یہی ملتا جلتا جواب تھا، کسی نے بھی اسے اپنے گھر میں رات رکنے نہیں دیا۔ بارش تھی کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ پھر وہ بارش میں ہی آگے کی طرف نکل جاتی ہے۔ جنگل کے اس حصے میں وہ پہلے کبھی بھی نہیں آئی تھی۔ وہ ڈرتے ہوئے جا رہی تھی، تبھی اسے ایک پیڑ پر ایک الو نظر آتا ہے۔ الو کو دیکھ کر پہلے تو وہ ڈر جاتی ہے۔ ڈرو نہیں چڑیا، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، لیکن تم رات کے اس وقت گھنے جنگل میں کیا کر رہی ہو؟ تم جانتی ہو نا یہ خطرناک علاقہ ہے، تمہاری جان بھی جا سکتی ہے۔ میرے پاس رہنے کے لیے کوئی بھی جگہ نہیں تھی، اور بارش بھی بہت ہو رہی ہے، میں بس گھونسلے کی تلاش میں ہی اسی طرف نکلی ہوں۔ اچھا، ابھی کے لیے تم میرے گھونسلے میں آؤ، یہ گھونسلہ اتنا اچھا تو نہیں ہے، لیکن تمہیں بارش سے محفوظ رکھے گا۔ میں تو یوں بھی مسافر ہوں، کبھی اس جنگل میں تو کبھی اس جنگل میں۔ اچھا میں اب چلتا ہوں، امید ہے تم سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھنا۔ یہ کہہ کر وہ الو وہاں سے چلا جاتا ہے۔ رانو کو کچھ دیر کے لیے تو سکون ملتا ہے، وہ سو جاتی ہے۔ اگلے دن جب وہ اٹھتی ہے تو اسے اپنے گھونسلے کے نیچے ایک انڈا پڑا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ ارے یہ انڈا کس پکشی کا ہے؟ وہ الو بتا رہا تھا یہاں پر عام پکشی کم ہی آیا کرتے ہیں، پتہ نہیں کس کا ہوگا، چلو میں اٹھا کر لے جاتی ہوں، اگر کوئی آیا تو اسے واپس کر دوں گی، ورنہ میں ہی رکھ لیتی ہوں۔ پھر رانو وہ انڈا اندر لے جاتی ہے۔ جیسے ہی وہ اٹھا کر لاتی ہے تو رانو کا گھونسلہ ایک دم سے نئے اور پکے گھونسلے میں بدل جاتا ہے۔ وہ یہ سب دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے۔ ارے یہ کیسے ہوا؟ میرا گھونسلہ تو بہت ٹوٹا پھوٹا تھا۔ پھر اس کے ساتھ ہی وہ انڈا پھوٹ جاتا ہے اور اس میں سے ایک ننھا سا سنہری پکشی نکلتا ہے۔
وہ اتنے پیارے پکشی کو دیکھ کر بہت حیران تھی۔ ماں ماں، مجھے بہت بھوک لگی ہے، کھانے کے لیے کچھ دو نا۔ وہ پکشی کے منہ سے ماں کا لفظ سن کر بہت خوش ہو جاتی ہے۔ کیا کھائے گا میرا بٹھو؟ میں ابھی لے کر آتی ہوں اس کے لیے۔ ماں، مجھے کھیر کھانی ہے۔ میں ابھی جنگل سے کچھ سامان لے کر آتی ہوں، پھر میں اپنے بٹھو کے لیے کھیر بناتی ہوں۔ رانو جیسے ہی کھیر لینے جاتی ہے تو وہ دیکھتی ہے سامنے ہی ایک پیالی میں کھیر پڑی ہوئی تھی۔ وہ یہ سب کچھ دیکھ کر بہت حیران تھی۔ کیا یہ انڈا جادوئی انڈا تھا؟ پہلے میرا گھر بدل گیا اور اب جو چیز میں سوچ رہی ہوں وہ سامنے آ جاتی ہے۔ ایک بار پھر آزما کر دیکھتی ہوں۔ بٹو بیٹا، میں تمہارے لیے کھیر ضرور بنا دیتی، لیکن گھر میں تو آگ جلانے کے لیے لکڑیاں ہی نہیں ہیں۔ میں صبح جنگل جاؤں گی اور کچھ لکڑیاں لے آؤں گی۔ ماں، لکڑیوں کا کیا ہے؟ میں ابھی لا دیتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی وہاں پر کافی زیادہ لکڑیاں آ جاتی ہیں۔ رانو یہ سب دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے اور پھر وہ ہنسی خوشی رہنے لگتے ہیں۔ ایک دن سومی کوی اس کے پاس آتی ہے۔ ارے رانو، تیرا گھر تو بہت خوبصورت ہے، اور یہ ننھا چڑا کون ہے؟ یہ میرا بیٹا ہے۔ اچھا، ٹینکو کے بھی 2 بیٹے ہیں۔ میں نے تو سنا ہے اس کے بیٹوں نے اسے گھر سے نکال دیا ہے، بڑی ہی مشکل سے اپنے جیون کے دن پورے کر رہا ہے۔ ایسا ہے کیا؟ اب کہاں پر ہے وہ؟ پتہ نہیں، کبھی کہیں سو جاتا ہے تو کبھی کہیں دوسروں سے مانگ مانگ کر گزارا کرتا ہے، کبھی کچھ کھا لیتا ہے تو کبھی یوں ہی بھوکا سو جاتا ہے۔ یہ سب سن کر رانو سے رہا نہیں جاتا اور وہ ٹینکو کے پاس جاتی ہے اور اسے اپنے ساتھ گھر لے آتی ہے۔ اس طرح سے وہ ہنسی خوشی رہنے لگتے ہیں۔